معتصم باللہ کون تھا؟ محمد بن قاسم نے خروج کس کے کہنے پر کیا؟ گروہ زت کون تھا اور اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اور شہر سامرا کس نے آباد کیا؟ یہ سب معلومات جانیے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ اسلامک ہسٹری دیکھنا پسند کرتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابو اسحاق معتصم بن ہارون الرشید 180 میں جبکہ خلیفہ ہارون الرشید خود بلاد روم کی طرف عازم ہوا۔ مقام زبترا علاقہ سرحد روم میں 12واں نامی ولد کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہارون الرشید کو اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ وہ اپنی اولاد میں جب کوئی چیز تقسیم کرتا تو سب سے زیادہ حصہ معتصم کو دیا کرتا تھا۔ معتصم کو پڑھنے لکھنے کا مطلق شوق نہ تھا۔ لڑکپن میں اس نے کھیل کود کے اندر اپنا وقت گزارا تھا۔ ہارون الرشید نے ایک غلام کو متعین کر دیا تھا کہ وہ معتصم کے ساتھ ساتھ رہے اور جب موقع ملے اس کو پڑھائے۔ جب وہ غلام مر گیا تو ہارون الرشید نے کہا، اب تو تمہارا غلام بھی مر گیا، بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ معتصم نے کہا کہ امیر المؤمنین، ہاں غلام مر گیا اور میں کتاب کے جھگڑے سے چھوٹ گیا۔ معتصم کی نسبت مشہور ہے کہ وہ بالکل امی تھا، مگر صحیح یہ ہے کہ وہ بہت ہی کم پڑھنا جانتا تھا اور اپنا نام وغیرہ لکھ سکتا تھا، مگر چونکہ شاہی خاندان اور علماء کے صحبت میں پرورش پائی تھی اور ہارون و مامون کے زمانے کی علمی مجلسوں کے تماشے خوب دیکھے تھے، اس لیے اس کی واقفیت بہت وسیع تھی۔ معتصم نہایت تنومند پہلوان اور بہادر شخص تھا، ساتھ ہی وہ سپہ سالاری کی قابلیت اعلیٰ درجہ کی رکھتا تھا۔ ابن ابی داؤد کا قول ہے کہ معتصم اکثر اپنا بازو میری طرف پھیلا کر کہا کرتا تھا کہ اس میں خوب زور سے کاٹو۔ میں دانتوں سے کاٹتا اور معتصم کہتا کہ مجھ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں پھر کاٹتا اور پھر بھی کوئی اثر نہ ہوتا۔ میرے دانتوں کا کیا اثر ہوتا، اس پر تو نیزہ کا بھی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ معتصم اکثر اپنی 2 انگلیوں سے آدمی کے پہنچے کی ہڈی دبا کر توڑ ڈالا کرتا تھا۔ معتصم کبھی کبھی خود بھی شعر کہتا اور شعراء کی خوب قدردانی کرتا تھا۔ مسئلہ خلق قرآن کے خبط میں وہ اپنے بھائی مامون الرشید کی طرح مبتلا تھا۔ جس طرح مامون نے علماء کو اس مسئلے کے متعلق اذیتیں پہنچائیں، اسی طرح معتصم باللہ عباسی نے بھی علماء کو تنگ کیا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اسی مسئلہ خلق قرآن کے متعلق نہایت بے رحمی و بے دردی سے تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں۔ مامون الرشید کے عہد خلافت میں معتصم باللہ شام و مصر کا گورنر تھا۔ مامون الرشید نے جب بلاد روم پر چڑھائی کی تو معتصم باللہ نے اپنی شجاعت کے خوب جوہر دکھائے، اسی لیے مامون الرشید نے خوش ہو کر اس کو اپنا ولی عہد بنایا اور اپنے بیٹے عباس کو محروم رکھا۔ معتصم باللہ کی بیعت خلافت مامون کی وفات کے دوسرے دن مقام ترسوس میں ہوئی۔ فضل بن مروان ایک عیسائی اس کا کار پرداز اور نائب تھا۔ جب بغداد میں مامون الرشید کی وفات کی اطلاع پہنچی تو فضل بن مروان نے اہل بغداد سے معتصم کی خلافت کی بیعت لی۔ معتصم نے بغداد میں پہنچ کر فضل بن مروان ہی کو اپنا وزیر اعظم بنایا۔ مقام ترسوس میں جب معتصم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو فوج کے اکثر اراکین نے عباس بن مامون کا نام لیا کہ وہ خلافت کا زیادہ مستحق ہے۔ معتصم نے عباس کو طلب کیا اور اس نے معتصم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عباس کی بیعت کے بعد یہ شورش و مخالفت خود بخود فرو ہو گئی۔ معتصم نے یا تو عباس کے اثر کو مٹانے کے لیے اس کے زیر اہتمام شہر توانا کی تعمیر و آبادی عمل میں آئی، یا اس لیے کہ سرحد روم پر ایک ایسا مضبوط مقام جس میں مسلمانوں کی آبادی تھی رومیوں کو ہر وقت اپنی طرف متوجہ رکھے گا، یا اللہ تعالی جانے کس لیے کہ تخت خلافت پر حاکمیت ہوتے ہی حکم دیا کہ توانا کو مسمار و ویران کر دیا جائے اور اس کے باشندوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے شہروں کو واپس چلے جائیں اور جہاں سے آئے تھے وہیں جا کر آباد ہوں۔ اس شہر کو ویران کرا کر جو سامان ساتھ لا سکتا تھا اپنے ہمراہ بغداد لے آیا اور جو نہیں لا سکتا تھا اس کو وہیں آگ لگا کر جلا دیا۔ محمد بن قاسم بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب مدینہ منورہ کی مسجد میں رہا کرتے اور زہد و عبادت میں اپنے اوقات بسر کرتے تھے۔
ایک خراسانی نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ترغیب دینی شروع کی کہ آپ خلافت کے مستحق ہیں، آپ کو لوگوں سے خفیہ طور پر بیعت لینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو جو خراسان سے حج کرنے آتے اور مدینہ منورہ جاتے لا کر ان کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا، اور انہوں نے محمد بن قاسم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح جب ان لوگوں کی ایک معقول تعداد خراسان میں موجود ہو گئی تو محمد بن قاسم اس خراسانی کے جرجان چلے گئے اور مصلحتاً چند روز روح پوش رہے۔ وہاں بیعت کا سلسلہ خوب مخفی طور پر جاری رہا اور رؤساء و امراء آ کر ملاقات کرتے رہے۔ بالآخر محمد بن قاسم علوی نے خروج کیا اور خراسان کے گورنر عبداللہ بن طاہر نے اس فساد کو مٹانے کی غرض سے فوج بھیجی۔ نواح تالقان میں متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ ہر لڑائی میں محمد بن قاسم علوی کو شکست ہوئی۔ آخر محمد بن قاسم تنہا اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے، مقام نساء میں پہنچ کر گرفتار ہوئے اور عبداللہ بن طاہر کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ عبداللہ بن طاہر نے معتصم باللہ کی خدمت میں بغداد بھیج دیا۔ معتصم باللہ نے مسعور الکبیر کے زیر نگرانی قید کر دیا۔ خلیفہ معتصم نے اپنے ایک سپہ سالار اجیف بن عتبہ کو گروہ زت کی جنگ پر مامور کیا۔ اجیف نے 7 مہینے تک اس غارت گر گروہ کے ساتھ ہنگامہ کار زار گرم رکھا۔ آخر ان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے خود ماہ ذی حج 219 میں امان کی درخواست کی اور اپنے آپ کو اجیف کے سپرد کر دیا۔ اجیف ان سب کو جن کی تعداد ماں، عورتوں، بچوں کے 17,000 تھی لے کر بغداد کی طرف آیا۔ ان 17,000 میں 12,000 لڑنے کے قابل مرد تھے۔ 10 محرم 220 کو اجیف بغداد میں داخل ہوا اور معتصم خود کشتی میں سوار ہو کر شمامہ کی جانب آیا اور گروہ زت کے اسیروں کا معائنہ کر کے حکم دیا کہ ان کو سرحد روم کی طرف مقام چشمہ ذریعہ کے قریب آباد کر دو۔ چنانچہ یہ اس طرف پہنچا دیے گئے۔ وہاں یہ اتفاق پیش آیا کہ رومیوں نے موقع پا کر ان پر شب خون مارا اور سب کو قتل کر کے چلے گئے، ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ اس طرح اس غارت گر گروہ زت کا خاتمہ ہو گیا۔ خلیفہ معتصم ایک فوجی آدمی تھا۔ اس کی توجہ فوج کی طرف زیادہ مبذول ہوئی۔ اس کے پیش رو خلفاء عباسیہ عام طور پر خراسانیوں کے زیادہ قدردان تھے اور انہوں نے عربی فوج پر بہت ہی کم اعتماد کیا تھا۔ اگرچہ خراسانیوں کی طرف سے بھی ان کو بار بار خطرے پیش آئے، لیکن پھر بھی بحیثیت مجموعی انہوں نے اہل عرب کے مقابلے میں خراسانیوں اور ایرانیوں ہی پر اعتماد کیا، لہٰذا فوج سے عربی عنصر کم ہوتے ہوتے بہت ہی کم ہو گیا تھا۔ معتصم باللہ نے فوج کی ترتیب و تنظیم کی جانب شروع ہی میں توجہ مبذول کی۔ اس نے 1000 ہاتھ ترکی غلام خریدے اور ان کی فوج تیار کی۔ اس نے فرغانہ و اشروسنا کے علاقوں سے ترکوں کو برتی کرایا۔ ان ترکوں کی جنگ جوئی و صعوبت کشی اس کو بہت پسند تھی۔ اب تک فوج میں عربی و ایرانی 2 ہی قسم کے لوگ ہوتے تھے اور ترکوں سے برابر سرحد پر لڑائی جھگڑے برپا رہتے۔ کبھی ترک سردار باج گزار بن جاتے تو کبھی باغی ہو کر مقابلہ پر آتے اور فوجی طاقت سے مغلوب و محکوم بنائے جاتے۔ ان پر یہ اعتماد نہیں کیا گیا تھا کہ ان کو فوج میں بھرتی کیا جاتا۔ معتصم نے ان کو اپنی فوج میں اس کثرت سے بھرتی کیا اور ترکوں کو اس قدر فوجی عہدے دیے کہ تعداد کے اعتبار سے بھی ترکی فوج ایرانی فوج کے مد مقابل بن گئی۔ عربی قبائل کم ہوتے ہوتے صرف مصر و یمن کے قبائل خلیفہ کی فوج میں باقی رہ گئے تھے۔ خلیفہ نے تمام عربی و نسل دستوں کو ملا کر ایک الگ فوج تیار کی اور اس کا نام مغاربہ رکھا۔ سمرقند، فرغانہ و اشروسنا کے ترکوں کی فوج جو سب سے زیادہ زبردست اور بڑی فوج تھی، اس کا نام فراغنہ تجویز کیا۔ خراسانی لشکر کو لشکر فراغنہ سے رقابت پیدا ہوئی۔ خلیفہ معتصم نے چونکہ بڑے شوق سے ترکوں کی جدید فوج قائم کی تھی، لہٰذا ہر قسم کی مراعات اسی فوج کو حاصل تھیں۔ ان کی وردی بھی زیادہ قیمتی اور خوبصورت تھی، ان کے گھوڑے بھی زیادہ اچھے تھے، ان کی تنخواہیں اور وظیفے بھی دوسروں سے زیادہ تھے۔ اس لیے خراسانیوں نے بغداد میں ان سے جھگڑے شروع کر دیے۔ معتصم باللہ نے یہ رنگ دیکھ کر بغداد سے 90 میل کے فاصلے پر دجلہ کے کنارے
قاتون کے مخرج کے قریب لشکر فراغنہ کی چھاونی قائم کی۔ وہیں اس نے ایک قصر اپنے رہنے کے لیے تعمیر کیا، فوج کے لیے مکانات بنوائے، بازار و جامع مسجد وغیرہ تمام ضروری عمارات بنوا کر اور ترکوں کو آباد کر کے خود بھی اس نو تعمیر شہر میں چلا گیا۔ اس کا نام سرمن رائے رکھا، جو کثرت استعمال سے سامرا مشہور ہو گیا۔ دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے چند ہی روز میں سامرا کی رونق و آبادی بغداد کے مد مقابل بن گئی، اور عربی و خراسانی عنصر کی بجائے ترکی عنصر دارالخلافہ اور خلیفہ پر مستولی ہو گیا۔